حق ہے علی حق ہے علی علی ہے جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق. اس کی اتنی فکر ہے، لیکن وہ جو زاد راہ ہے اور وہ جو طولانی سفر ہے اس کے لیے کتنا کافی ہے؟ سال میں چند دن آ کے آزاداری کافی ہے، کبھی جمعے جمعرات کو صدقہ دے دیا کافی ہے، زاد راہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس زاد راہ کو سمجھتے نہیں ہیں کہ زاد راہ کیا ہے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے. ہم اس کو نہیں سمجھتے. اس سفر ہم سمجھتے ہیں ایک سفر ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی. اس سفر کے لیے مجھے زاد راہ چاہیے، زیادہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے. لیکن ہمارا یہ سفر اس دنیا میں آنے سے شروع ہو جاتا ہے. جو ہمیں زاد راہ چاہیے اس کا وہ جو سفر ہے وہ سفر اس دنیا میں پیدا ہونے سے شروع ہو جاتا ہے. بالغ ہونے پہ وہ باقاعدہ شروع ہو جاتا ہے. بالغ ہونے سے پہلے بھی ہے، واجب نہیں ہے، لیکن چیزیں آپ نے اس وقت سیکھنی ہے، اپنا ذہن اس وقت بنانا ہے. اپنے بچوں کی تربیت بالغ ہونے سے پہلے کرنی ہے، ان کے عقائد پہلے راسخ کرنا ہے، تب بالغ ہونے پہ وہ نماز پڑھے گا. ہم نے ابھی پچھلے سال جو ایتھزم پہ یہاں مجلس پڑھی، بعد میں کسی خاتون نے ہمارے گھر والوں سے کہا کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا تھا، الحمدللہ ان مجالس میں آنے کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دی. انہوں نے مجھ سے پوچھا وہ بھی مجلس پڑھتی ہیں، تم نے نماز پہ ایسا کیا پڑھا؟ میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا میں نماز پہ کچھ بھی نہیں کہا، نماز پہ موضوع میرا نماز کے کہیں نزدیک بھی نہیں آیا. تو اس نے واپس پوچھا کہ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں نماز پہ کچھ نہیں بولا، پھر آپ کا بیٹا کیوں نماز پڑھنے لگا؟ کہتے ہیں اس کے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے، کیونکہ توحید کے جو کانسیپٹ کلیئر ہو گئے اس لیے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے. تو بچپن سے ہی ہم نے اپنے بچوں کے کانسیپٹ کلیئر کرنے ہیں، ہم نے عقائد کو ان کے اندر راسخ کرنا ہے، تو جا کے بالغ ہو کے وہ لوگ نماز پڑھیں گے. اگر بالغ ہونے تک ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں تو بالغ ہونے کے بعد اگر وہ پڑھیں بھی تو ان کو 2-4 سال لگ جائیں گے باقاعدہ نمازی بننے میں. اسی لیے نماز کے لیے بالغ ہونے سے پہلے 7 سال سے سختی کا حکم ہے. سختی سے بچوں کو نماز پڑھاؤ. اور بچوں کو نماز کی تربیت دینے کا سب سے اچھا یہ ہے کہ جب وقت نماز ہو جائے، آذان ہو جائے، تو آپ کے گھر میں تبدیلی آ جائے، پتہ چلے کہ خدا کی طرف سے آواز آئی ہے، ندا آئی ہے، دعوت آئی ہے، اور اس دعوت کا اثر آپ کے جسم میں، آپ کے کردار میں، آپ کے نماز پڑھنے میں بچوں کو نظر آئے. اگر بچوں کو نظر آئے گا تو وہ نمازی بنیں گے. اگر خود تو میچ دیکھ رہے ہیں، بچے سے کہہ رہے ہیں جاؤ نماز پڑھو، آپ کو میچ پسند ہے، اس کو کچھ اور کارٹون پسند ہے، وہ بھی جا کے نماز پڑھنے والا نہیں ہے. بس یہ مرحلہ آپ کا زندگی تولد سے یہ سفر شروع ہوتا ہے. موت پہ آ کے یہ سفر خود اس زندگی میں بھی، جیسے بلوغ ایک مرحلہ ہے، اس کے بعد جب آپ کمانے لگتے ہیں وہ اور مرحلہ ہے، جب آپ شادی کرتے ہیں وہ اور مرحلہ ہے، جب آپ کے بچے ہوتے ہیں وہ اور مرحلہ ہے. ابھی ہم ان سب تفصیل میں نہیں جاتے. اس کے بعد موت ہے، موت کے بعد قبر میں وہ شروع ہو جاتا ہے، عالم بے چارگی شروع ہو جاتا ہے. اور قبر کے بعد پھر حشر ہے، اور حشر کے بعد پھر انسان کو جانا ہے. اذا مات الانسان انقطع عملو، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں. یہ جوانی ملی ہے، یہ طاقت ملی ہے، یہ جسم ملا ہے، یہ مال ملا ہے، یہ تعلیم ملی ہے، یہ آپ کو تمدن ملا، آزادی ملی، سب کچھ ملا، سب کچھ کر سکتے تھے، بڑے عمل کر سکتے تھے. اور عمل بھی جو جتنے لیول پہ ہے، جس لیول پہ ہے وہ ہے. اس کے بعد انما الاعمال بالنیات، نیت المؤمن خیر من عمل، نیت کرنی ہے میں اچھا کام کروں گا، سچی نیت، ہاں جھوٹی نیت نہیں، بس آپ کو ثواب مل گیا، کر سکے بھی اچھا، نہیں کر سکے پھر بھی اچھا ہے. اتنی آسانی شاید ہی دنیا میں کہیں ہو. یہاں پر مومن جب مر جاتا ہے، انسان کا اذا مات الانسان، انسان مر جاتا ہے، اس کی فائل بند ہو جاتی ہے، اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. الا من ثلاث، 3 راستے پھر بھی باقی ہیں اس کو زندہ رہنے کے لیے. ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم ينتفع به، ایسا علم حاصل کرو اور وہ علم چھوڑ جاؤ جو بعد میں آنے والوں کو ہدایت دیتا رہے. اور تیسرا جو ہے او ولد صالح يدعو له، یا ایک نیک اولاد جو آپ کے لیے دعائیں کرے. آپ نیک اولاد چھوڑ کے نہ جائیں، امیر اولاد چھوڑ کے جائیں، کیا ہو جائے گا؟ اس کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا؟ آپ کی قبر کی برزخ کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا؟ وہ آپ کے کمائے ہوئے دولت سے گناہ کرے گا، اس کا بار آپ کے گردن پہ پڑے گا. اگر اولاد صالح نہیں ہے، معمولاً جو دنیا دار ہیں وہ سب سے زیادہ توجہ اس پہ ہوتی ہے کہ میرے بچے عیش کریں،
عیش کریں، ان کو کیا ملے گا؟ اکثر وہ لوگ جو اس دنیا میں اپنے بچوں کو امیر کرنے کے چکروں میں ہیں، ان کے بچے، میں زیادہ نہیں بولتا اس پہ، مجھے واقعاً تعجب ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، ان کے بہت زیادہ دیکھے، غریبوں میں ایب نارمل بچے میں نے نہیں دیکھے، لیکن ایلیٹ طبقے میں ایب نارمل بچے بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد وہ غریبوں کے بچے آگے نکل جاتے ہیں، بہت کچھ کر جاتے ہیں، ان کے بچے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بھائی اس کو سختی سہنے دو۔ وہ مثال پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ بچے جو ہیں چوزے کے وہ انڈے سے نکل رہے ہیں اور انڈے کو توڑ کے وہ نکل رہے ہیں۔ اس کو رحم آیا کہ یہ خود بیچارے اس عمر میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ایک دن کا چوزا ہے، وہ انڈا توڑ رہا ہے، زحمت ہوگی، اس نے 2-4 انڈے خود توڑ دیے کہ یہ چوزے اس میں سے نکل آئے۔ وہ چوزے پھر کبھی بھی چل نہیں سکے۔ اس کو اس وقت وہ حرکت کرنی تھی جس نے اسے طاقت دینی تھی۔ آپ کو لگا یہ زحمت ہے، آپ نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی، اس آسانی نے اس کے لیے ساری زندگی کی اپاہجی پیدا کر دی۔ تو اپنے بچوں کو صالح بنانے کی فکر کریں۔ اگر آپ کے بچے صالح ہیں، آپ کو بھی فائدہ ہے اور ان کو بھی فائدہ ہے۔ رہ گیا یہ جو دنیا کے بعد، اما اليوم عمل ولا حساب، آج عمل ہے اور مزے کرو، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ آج حساب ہے نہیں، ظالم بھی جی رہا ہے، مظلوم بھی جی رہا ہے، جو عمل کر رہے ہیں، اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، حساب کوئی نہیں ہے۔ کل کیا ہوگا؟ وغدن حساب ولا عمل، حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ جب وہ دن آئے گا تو انسان کہے گا مجھے واپس دنیا میں بھیجو، میں اچھے عمل کر کے آتا ہوں۔ دو قسم کے انسان ہیں، ایک مومن جب وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ابھی موت نہیں آئی ہے، اس کو آخری لمحوں میں امیر المؤمنین کی زیارت نصیب ہوگی۔ بار دیگر صلوات۔ اسی دنیا میں، یہ روایت میں نے پڑھی نہیں ہے لیکن والد معظم سے میں نے اس کو شاید سینکڑوں بار سنا ہے، اسی دنیا میں اسے امیر المؤمنین کی زیارت نصیب ہوگی۔ امیر المؤمنین اس کو اپنا مقام دکھائیں گے جنت میں، آخرت میں اپنا مقام دکھانے کے بعد اس سے پوچھیں گے وہاں جانا ہے یہاں رہنا ہے؟ مومن کیا جواب دے گا؟ علی آپ کے ساتھ جانا ہے، یہاں رہ کے کیا کرنا ہے؟ مومن وہ ہے جو خوشی خوشی آگے جائے گا۔ انسان کیا ہے؟ وہ کہے گا مجھے واپس بھیجو، میں کچھ اچھا عمل کر کے آؤں گا۔ اس کو واپس بھیجا جائے گا؟ اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ جواب آئے گا کلا، وہاں حساب ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک عمل وہاں بھی ہے، وہ کیا ہے؟ شفاعت۔ شفاعت وہاں کا عمل ہے یا یہاں کا عمل ہے؟ یہاں کا عمل ہے۔ آپ کہتے ہیں میں فاتحہ پڑھتا ہوں تو اس مرحوم نے کچھ نہیں کیا، یہ بھی شفاعت ہے نا، شفاعت کی ایک قسم ہے۔ آپ یہاں فاتحہ پڑھتے ہیں، مرحوم کو وہاں فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ جو آپ فاتحہ پڑھتے ہیں یہ بھی در حقیقت اس کا عمل ہے، آپ کا عمل نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ کوئی ایسے کام کر کے جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس نے اپنی زندگی میں کچھ ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، نہیں تو کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ خود اس نے اگر یہاں ایسی زندگی کی ہو، وہاں جو آپ کو شفاعت ملے گی وہ یہاں کے عمل کی وجہ سے ملے گی۔ اگر یہاں عقیدہ ٹھیک ہوگا تو وہاں شفاعت ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کہا جائے شفاعت میں آپ کا عقیدہ ٹھیک کر دیتے ہیں، عقیدہ شفاعت سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ ٹھیک عقیدے پہ جاؤ گے، عمل میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ شفاعت سے ٹھیک ہوگی۔ ٹھیک عقیدے کے لیے، صحیح عقیدے کے لیے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، اہل بیت کی باتوں کو سننا پڑے گا۔ اسی طرح ہے نا، جس طرح آپ یہاں ابھی صبر کے ساتھ اہل بیت کی، صبر غلط کہہ رہا ہوں میں، لذت کے ساتھ کہنا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو مناجات ہے اس سے جو مومنین ہیں وہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ابھی ایک بزرگ آ رہے تھے، آپ فرما رہے تھے، لفٹ میں میرے ساتھ آ رہے تھے، کہتے ہیں میرا جی چاہتے یہ مجلس ختم ہی نہ ہو۔ البتہ ایسے لوگ زیادہ نہیں ہیں، بس اگر کچھ جوان یہاں بیٹھے اور یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہ تھکتے نہ ہوں تو یہ بھی بہت ہے۔ یہ لذت کمانے کی جگہ ہے، یہاں زحمت اور صبر کی جگہ نہیں ہے۔ بس اگر آپ کو شفاعت ملتی ہے تو وہ شفاعت بھی آج جو آپ نے عمل کیا ہے اس کی وجہ سے ہے، کل کی وجہ سے شفاعت نہیں ملے گی۔ اس کے لیے آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اپنا عقیدہ صحیح کرنا ہوگا۔ صحیح عقیدہ نہ ہو تو وہاں پھر کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔